اللہ اللہ۔ آیت نمبر 141 141، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک امۃ، وہ ایک امت تھی، وہ ایک جماعت تھی، گروہ تھا، ایک زمانہ تھا، ایک ایج تھا، وہ ایج کہتے ہیں نا انگلش میں، ایک ایج، ایک زمانہ تھا۔ قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی ہے، وہ ایک قوم تھی جو گزر گئی، جو یعنی اسلاف کے بارے میں بات ہو رہی ہے، قدیم لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی، لہا ما کسبت، وہ جو گزر گئے ہیں ان کے ساتھ ان کے اعمال ہے، انہوں نے جو کمایا وہ ان کے لیے ہے، وہ اپنا حساب دے لیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم اب کما رہے ہو۔ جی میں اب کیسا کر سکتا ہوں، میرے جو ہے 500 سال پہلے میرے باپ دادا تو ایسا کرے تھے، 1000 سال پہلے تو میرے باپ دادا ایسا کرے تھے، میں اس کو کیسا چینج کر سکتا ہوں؟ نہیں نہیں، آپ وہ نہ سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ یہ حق ہے، اس کو قبول کر لیجئے۔ اگر انہوں نے کچھ کیا تھا تو اس کا حساب وہ لوگ دے لیں گے، اچھا کیا تو انعام پائیں گے، برا کیا تو سزا پائیں گے، لیکن ان کے معاملات ان کے ساتھ رہیں گے۔ آپ کو اور میرے کو کیا کرنا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے؟ جی ہمارے لیے وہ ہے جو اب ہم کما رہے ہیں۔ اب اگر ہم کو حق نظر آ رہا ہے لیکن ہم اس کو اس وجہ سے نہیں مان رہے کہ ہمارے بڑے تو ویسا کرے تھے نا، تو یہ غلط ہو گیا۔ جب حق نظر آ گیا تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کما رہے ہو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ولا، اور نہیں، تسألون، پوچھے جاؤ گے، عما كانوا يعملون، اس سے متعلق جو وہ لوگ کرتے تھے، یعنی تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہے، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہے۔ اور یہ آیت کریمہ آیت نمبر 134 میں پہلے بھی گزر چکی ہے، سیم ایسی آیت، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، بالکل اسی طرح سے سیم آیت جو ہے آیت نمبر 134، تھوڑی دن پہلے، 2-3 دن پہلے ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، بالکل یہی آیت تھی، سیم آیت ریپیٹ ہوئی ہے۔ کیوں ریپیٹ ہوئی ہے صاحب؟ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ دہرائی گئی تاکید کے لیے، دوبارہ یاد دہانی کے لیے، یہ بھی ایک معنی ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے المراد بالاول الانبیاء علیہم السلام وبالثانی اسلاف الیہود والنصارى، پہلی مرتبہ جب کہا گیا تلک امۃ قد خلت، تو اس سے مراد یعنی آیت نمبر 134 میں اس سے مراد انبیاء علیہم السلام تھے، کہ ان کے وہ لوگ جو کیے ہیں وہ لوگ اس کا جزا وہ لوگ پائیں گے، وہ انبیاء علیہم السلام کے لیے تھا۔ اور یہاں پر جو بیان کیا جا رہا ہے تلک امۃ قد خلت، یہ یہود و نصارہ کے پرکھوں کی بات ہو رہی ہے، یہود و نصارہ کے کیا کہتے ہیں بزرگوں، ان کے آبا و اجداد جو عمل کیے ہیں اس سے متعلق، کیونکہ ان کے آبا و اجداد میں اچھے لوگ بھی گزرے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد رہی ہے جو تورات میں تبدیلی کی ہے، انجیل میں تبدیلی کی ہے، اور کیا کہتے ہیں اللہ کی باتوں کو چھپائے۔ تو جس طرح سے انہوں نے گناہ کیا ہے، اب تم اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ جی جو پہلے والوں سے جو غلطیاں ہو گئے، اے یہود، اے نصارہ، اے اہل کتاب، اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج مسلمان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ اگر ہمارے 400 سال، 500 سال، 1000 سال پہلے جس زمانے کے بھی ہو، اگر ہمارے بڑوں میں اچھائیاں بہت زیادہ تھی، لیکن جہاں پر غلطی نظر آئے، جہاں پر بات غلط سمجھ میں آ جائے، اگر وہ غلطی ہے تو اس کا حساب وہ لوگ دے لیں گے، اس کو تم جسٹیفائی کرنے کی کوشش مت کرو۔ جو اگر ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو تم وہ غلطی کو پکڑ کے مت رکھو، ان سے جو اچھائیاں ملتے ہیں وہ اچھائی لے لو، اور جہاں پر آپ کو لگے کہ وہاں پر غلطی ہو رہی ہے تو اس کو ترک کر دو، اور حق جو بھی ہے اس کو قبول کر لو، اسی کو مان لو۔ اپنے دین کو اللہ کے ساتھ خالص رکھو، اپنے سب سے پہلی وفاداری اپنی اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ اپنی وفاداری ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کے ساتھ اپنی وفاداری ہونا چاہیے، دین اسلام کے ساتھ اپنی وفاداری ہونا، حق پرستی اپنے اندر ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو حق کی تائید میں آتے چلے جائے ان کو بھی ماننا چاہیے، اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے آبا و اجداد کو، اپنے اوپر والوں کو اسی وقت مانا جائے گا جب ان کی بات اللہ کے کلام سے میچ ہوتی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام اور ان کی سنت سے میچ ہوتی ہو، اس کے مطابق ہو، اس کی اقتداء میں ہو۔ جو بات قرآن اور سنت کی مطابقت میں ہو وہی بات ہمارے بزرگوں کے قابل قبول ہوگی، اور اگر کہیں پر ان سے ایسی بات صادر ہو جائے جو قرآن اور سنت کے موافق نہیں ہے تو پھر یاد رکھو وہ غلطی نہیں کرنا جو غلطی یہود اور نصارہ کر کے گمراہ ہوئے ہیں۔
کہ بات تورات اللہ کے کلام کے خلاف پڑ رہی ہے، لیکن کیونکہ ہمارے بڑوں نے یہ کہہ دیا تھا، ہمارے فادر نے یہ بیان کر دیا، ہمارے حبر نے یہ بیان کر دیا ہے، حبر نے یہ بیان کر دیا ہے، لہذا اب ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے نہیں سوچنا، اپنی وفاداری سب سے پہلے اللہ کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے جسم اور تمہارے جسموں کو بھی دیکھ رہا ہے، ظاہری اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے الفاظ کو بھی دیکھ رہا ہے، اور تمہارے دلوں کے حال کو بھی جان رہا ہے۔ تو ان کے لیے وہ تھا جو وہ کمائے، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کما رہے ہو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آج پہلا پارہ مکمل کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب کریم ہم کو توفیق عطا فرما، ہم کو استقامت عطا فرما، ہم کو قوت عطا فرما، کہ ہم سلسلہ وار اسی طرح سے قرآن کریم کا مطالعہ کریں۔ اور یہ فاسٹ راؤنڈ ہے، یہ اس کے اندر زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، یہ فاسٹ راؤنڈ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کریم کا ایک دور اس طرح سے سرسری مطالعہ والا ہم کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سیکنڈ راؤنڈ جو ہے وہ ڈیپ مطالعہ کا ارادہ ہے۔ پروجیکٹ کافی بڑا ہے، پروگرام کافی لمبا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب کریم ہم کو استقامت اور قوت اور صلاحیت اور اہلیت نصیب فرمائے، اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔